الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت دے نال درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ صحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی حاضری نو یقینی بنانے دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت پاکیزہ گھڑیاں دا صدقہ نورانی لمحات دے توسل دے نال تمامی حاضرین نو اللہ رب العزت دین و دنیا دونوں چ برکتاں عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں اللہ پاک دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیت کریمہ دا تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ موٹے موٹے مفہوم نو سمجھتے جاؤ کہ اللہ پاک اعلان کر رہا کہ انعام یافتہ جڑے لوگ نے وہ چار گروہاں چ تقسیم نے۔ پہلا نبیاں دا گروہ ہے، دوسرا صدیقین سچے لوگاں دا گروہ ہے، والشہداء تیسرا شہیداں دا گروہ ہے، چوتھا والصالحین او جڑے متقی نیک پرہیزگار ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے انہاں دا گروہ ہے۔ میرے حضور دے غلاموں کوشش کرنی ہے کہ توجہ میرے وال رکھیا جے تاکہ میرا بھی دھیان نہ بٹکے۔ وقت بڑا مخصوص ہوندا ہے تے میں ذرا مخصوص وقت دے وچ چاہنا ڈوب کے کھب کے گفتگو کراں بھی تے تانوں سناواں بھی تے تسی سنو بھی۔ میرے حضور دے غلاموں یہ جڑے چار گروہ اللہ پاک نے گنوائے نے تے انہاں نوں ایک لڑی دے اندر پیرویا، اس لڑی دا نام انعام یافتہ لوگ رکھ دتا۔ انہاں دے وچوں جڑا دوسرا گروہ ہے صدیقین دا گروہ ہے، مفسرین فرماندے ہیں کہ صدیقین دے گروہ تو مراد صحابہ دی جماعت ہے جنہاں نے حالت ایمان دے اندر سردیاں اکھاں دے نال چہرہ ودھوہا ویکھیا ہوئے وہ صحابی بنتا ہے۔ کہندے کہ جڑا صحابی ہے اللہ پاک دے قرآن دی نص دی بدولت وہ انعام یافتہ ہے، وہ تے انعام ہو چکیا رب کریم دا۔ ہن یہ جڑے انعام یافتہ لوگ نے اس کے اندر شارحین نے بڑا کچھ لکھیا، کچھ نے لکھیا کہ کم و بیش 1,40,000 صحابہ حضور دے گزرے نے اس دنیا تے، جنہاں نے حالت ایمان چ کلمہ پڑھنے تو بعد
سر دیاں اکھاں دے نال چہرہ ودوہا دیکھیا. وہ صحابی 1,00,000 تے کم و بیش 40,000. پھر انہاں چو کچھ ایسے نا جنہاں نو بڑا ہی نمایاں نام حاصل ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ. کسے محدث دے نزدیک بیٹھو تے حضرت ابو ہریرہ دی بڑی شان بیان کرے گا، آکھے گا یار سلطان الحدیث ہے، محدث ہے، حدیثاں دا راوی ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے، امت دا بہت بڑا رہنما مقتدا تے امت نو رہنمائی کرنے والا بابا سی. ایسے طرح ہی ابو بکر صدیق دا نام دیکھ لو، صفی اول دا جوان نے. خلافت راشدہ دی ترتیب دیکھ لو، پہلا نمبر ہے. عشرہ مبشرہ دی ترتیب دیکھ لو، پہلا نمبر ہے. یہ کچھ صحابہ نمایاں شان لے کے آئے. وہ جڑے نمایاں شان لے کے آئے انہاں دے اندر کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے مقام تے کوئی ایک ایسی خوبی نظر آئی کہ اس خوبی دی بدولت انہاں نو اللہ پاک نے معروف کر دیتا، مشہور ہو. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہے تے وفاداری ابو بکر تے آ کے ختم ہو جاتی. جس طرح ڈاکٹر اقبال علیہ رحمان نے فرمایا نا، پروانے کو چراغ بس، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یعنی کہ ہر چیز نو طلب ہے تے ابو بکر نو طلب ہے حبیب مصطفیٰ دی. او ابو بکر صدیق نو کالی طلب ہے؟ کائنات دے خدا دے حبیب مصطفیٰ دی طلب ہے. میرے حضور دے غلاموں ذرا بات نو سمجھنا، ایک غلام ایسا ہے جڑا اسلام چے غلامی لے کے آیا لیکن شان ہو پائی کہ شاید آج کوئی اینچی ٹیپ، کوئی فیتا، کوئی پیمانہ او دی شان نو ماپ نہیں سکتا. او دا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑا نام ہے. جس وقت بلال دا نام آندا نا تے فوری طور تے کچا بھی مسلمان ہوئے نا تے او دے ذہن چ ایک بات گھوم جاندی ہے کہ مؤذن رسول جڑا حضور دے زمانے چ اذان پڑھدا سی. بات نو سمجھنا، جڑی ساری تقریر ہوندی اپنی بنیاد تے کھڑی ہوندی ہے. میں جڑ والیاں باتاں عرض کر رہے ہیں کہ بلال اس ہستی دا نام ہے جڑا مؤذن رسول ہے. ایتھے ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ اگر رسول پاک دی ظاہری زندگی دے اندر بلال تو علاوہ کوئی اذان نہیں سی پڑھدا؟ سوال ہے، لیکن اس کا بھی جواب ہے نہیں پڑھتے رہے نا. قائم مقائم امام ہے سن، انہاں دے 2 نام نے ترتیب چ جڑے تاریخ نے لکھے نا، وہ بھی میں دسنا کہ وہ کیڑے کیڑے نا. لیکن جڑی شان بلال دی ہے نا یہ کسے نو حاصل نہیں. دیکھو نا رسول پاک جے سوچتے پے نا کہ اے نماز واسطے صحابہ نو کٹھے کرنے واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ صحابہ نو سمجھ آ جائے کہ جماعت ہون لگی ہے تے آ جان. حضور سوچ رہے نا، حضرت عمر فاروق آئے، آ کے آکھیا یا رسول اللہ میں خواب دیکھنا ہے. ایک شخص کنا دے اندر انگلیاں ٹھونسدا ہے، عربی دے اے والے جملے پڑھدا ہے. حضرت عمر نے پڑھ کے دسے، آسان دے جملے پڑھ کے دسے. تے یا رسول اللہ سارے صحابہ کٹھے ہوندے نے، پھر تسی مصلی امامت تے کھڑے ہوندے ہو، پھر وہ شخص اقامت پڑھدا ہے، پھر تسی جماعت کرواندے ہو، اسی تہاڈی اقتدا چ نماز پڑھنے. رسول پاک نو نا یہ والی بات بڑی پسند آئی، بہت پسند آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سرا کلمے دہرا کے دسنا. حضرت عمر نے دہرایا. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے آ کے آکھیا یا رسول اللہ جڑی خواب عمر نے سنائی ہے نا یہ ہوئی خواب میں بھی ویکھ کے آیا. رسول پاک نے فرمایا پھر ٹھیک ہو گیا، آج تو بعد جدوں بھی نماز واسطے بلاوا دینے دا وقت آیا تے اے والے جملے اسی انداز سے آسان دی شکل چ پڑھے جان گے. حضرت عمر نے اس چیز نو سب تو پہلا آ کے اظہاری شکل چ پیش کیتا تے رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا بلال کھڑا ہو جائے. ہن بلال سی ذات دا حبشی سی، رنگ کالا سی، چہرہ سیاہ سی، ہونٹ موٹے سی، نقوش اتنے پیارے نہیں سی، لیکن یار ظاہری نقوش توڑے وہ اکلاں نہ شکلاں نہ رنگ ویکھدا، او جے ویکھے تے یار نو منونے دا ڈنگ ویکھدا. ایتھے انداز منانے دا. رسول پاک نے فرمایا میرا بلال کھڑا ہو جائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں کھڑا ہویا. حضور نے فرمایا بلال کلمات اذان تو اچھی طرح یاد کر. حضرت بلال نے یاد فرمائے. پھر سرکار نے فرمایا لہن دے نال اپنی سونی آواز دے نال انہاں نو پڑھ. حضرت بلال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے نا جدو کنا چ انگلیاں ٹھونس کے اذان پڑھنا شروع ہوئے نا او والا سرور، او درد، او لطف، او کیف کہ جدو پڑھنا شروع ہوئے تو بیبیاں کام کرتے اپنے ہاتھ روک گئیاں کہ اتنی سونی آواز آ رہی ہے، اتنی دردناک آواز آ رہی ہے.
بچیاں نے کھیل کود چھوڑ کے تے قریب کھڑے ہو کے حضرت بلال دی زیارت کرنا شروع کی تھی. گویا ہر شخص ساکن ہو گیا اس سرور بلالی سے، لطف بلالی سی اس اذان دے اندر. مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اقبال نے جس روح دے بارے چ اشارہ کیتا وہ روح سی موجود اس اذان دے اندر. حضرت بلال نے جدو اذان پڑھی رسول پاک نو بڑا پسند آیا. سرکار نے فرمایا ہن اسی انداز دے نال ہر نماز تو قبل میرا بلال اذان پڑھے گا. ساری جان دیو کہ بلال مؤذن رسول ہے، منظور نظر رسول ہے، اسلام دی صفے اول دا بہت بڑا عاشق. انج سمجھ لو کہ سراج الامہ، بہت بڑا نام حضرت بلال دا. لیکن میں دسنا چاہنا کہ بلال آیا کتوں. تھوڑا سا ریبی رنگ دیکھیے نا، پکی پکائی کھیر پلیٹ چ میرے تیرے سامنے آ جائے تے کھانا سوکھا ہو جاندہ. کدی بازار جا کے کھیر دا سودا سلف چھان بان کے لیا کے اپنی ماں بہن بیٹی دی گودی چ ڈال لیا جائے، پھر او ایک تسلسل دے نال اس نو صفائی دینے تو بعد محنت کرنے تو بعد جدو پکا کے تیرے سامنے رکھن تو سارا مرحلہ دیکھیں، پھر تینوں قدر و قیمت دا پتہ ہوندہ کہ کھیر دی قدر و قیمت کی ہے. پکی کھانا بڑی سوکھی ہے، لیکن سارا مرحلہ پراسس دیکھنا تے پھر مشاہدہ کرنا یہ تھوڑا مشقت والا مرحلہ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے منتخب کیتا نا جس بلال نو، اے بلال آیا سی حبشہ دے اندروں. باپ دا نام سی ریباہ، رے بے الف، جس نو اسی اردو چ کہنے عربی چ اس نو حمزہ پڑھیا جائے گا، اگے ہا ریباہ. حضرت بلال دی ماں دا نام سی ہمامہ. تے حضرت بلال جس وقت اسلام دے اندر آئے تے حالت غلامی چ آئے نا. کس طرح حضرت بلال نے کلمہ نہیں پڑھے دا، عبداللہ بن جدان دے غلام بن کے آئے نا. عبداللہ بن جدان ایک بڑا سخت شخص ہے، بڑا سخت قسم دا تے بہت بڑا رئیس ہے مکے دا. ایک سمجھ لو وڈیرا ہے، سردار ہے، چودھری ہے. اس دے گھر دے اندر جناب بلال پہنچے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نا کہ میں بڑی دل جمی دے نال کام کرتا رہا. مالک نے کہنا نا اے کام کر، میں کھب کے ڈب کے کام کرنا. فرماندے کہ بس ٹھیک ہے. غلام ابن غلام چلے آ رہا سی، کدی یہ والی چاہت بھی نہیں سی ہوئی کہ آزاد ہو جاواں. تے فرماندے نا بس بڑی لگن دے نال کام کرنا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دا گزر ہویا. آپ نے دیکھا کہ غلام میں بڑی دل جمی دے نال کام کردا. جے چکی چلا رہا ہوندا تو پوری جستجو دے نال چلا رہا ہوندا، جے کوئی ہور کام کر رہا ہوندا پوری لگن نال کر رہا ہوندا. حضرت ابو بکر دے چل دے قدم رکے. فرمایا بلال یار تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام چ کیوں نہیں آ جاتا؟ فرماندے نا ہجے تازہ تازہ اسلام دی بہار آ رہی سی، کوئی اتنا شور نہیں سی. یہ مشورہ دیتا، میں بات سنی، وہ سنان والا چلا گیا. حضرت بلال فرماندے بس دل دے ایک گوشے چ خیال پیدا ہو گیا کہ کدو وقت آوے، وہ لمحہ آوے، تھوڑی ہور حقیقت آیاں ہوئے. ایک دن رسول پاک علیہ السلام دا گزر اس گلی چ ہویا. جناب بلال حبشی فرماندے میں چہرہ بدوہا دیکھیا تے دیکھدا ہی رہ گیا. پھر اگلے دن حضور گزرے، پھر ویکھیا ویکھدا ہی رہ گیا. فرماندے سرکار گزرتے جاندے نے، میں ویکھدا رہنا، نہ حضور کلام کر دیا نہ میں کوئی بات کرنا. ایک دن سرکار قریب آئے، فرمایا غلامہ کی دیکھنا ہے؟ تیرا جی نہیں چاہتا کہ غلامی ترک کر کے آزادی دی شمع روشن کر کے آزاد بن کے زندگی گزارے؟ کیا ہاں جی تے چاہتا ہے. پھر حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے. سب تو پہلا تے جڑی خباثت ہے وہ تیرے اندر دی گندگی ہو تے نکلے نا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے. جناب بلال نے کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام چ آ گئے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال ذرا ہجے ابتدائی مرحلہ ہے اسلام دا، حوصلے دے نال اعتدال دے نال چھپ چھپا کے اپنے ایمان نو ظاہر نہیں کرنا. جناب بلال کم کری جا رہے ہیں. ایک دن نہ چکی چلاندے چلاندے جناب بلال نو موج آ گئی، آپ دی زبان دے اوپر کلمے دا ذکر جاری ہو گیا. مالک نے دیکھ لیا، بڑا غصہ کیتا، سوچ اندر چلا گیا کہ اگر مکے دے اندر بقیہ لوگاں نو پتہ چل گیا کہ میرا غلام کلمہ پڑھ گیا تو میری تے عزت دا سوال ہے. اس نے فوری طور تے نا امیہ بن خلف نو بلایا، آکھیا یار اے غلام ہے، اے للہ انجی للہ، پیسے بھی نہ دے. امیہ بن خلف دے حوالے، اے بڑا سخت قسم دا شخص سی تے اسلام دا بہت بڑا دشمن سی. امیہ بن خلف آکھیا لے جا اس نو.
تے زیادہ وضاحت نہیں کیتی کہ کلمہ پڑھ چکے دا یا نہیں پڑھ چکے دا۔ جدو امیہ بن خلف دے گھر بلال حبشی گئے تے آپ فرماندے میں کی منظر ویکھنا کہ اتنے نا حضرت عمار بن یاسر، اے اسلام دے ایک بہت بڑے مجاہد دا نام ہے، صحابی دا نام ہے، بیڑیاں زنجیراں دے اندر جھگڑے پین ہے تے کدی کوئی سردار تازیانہ اٹھا کے مار دا، کدی کوئی مار دا، تو کئی جا رہے ہیں کہ میں کلمے تے قائم ہاں، کلمے تے قائم ہاں، کلمے تے قائم ہاں، میں حق نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال فرماندے ہیں کہ یکے بعد دیگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ ساریاں نے اپنا شوق پورا کیتا، لیکن جدو سارے تھک گئے نا تے امیہ بن خلف نے مینوں آکھیا کہ او بلال ذرا تو تازیانہ اٹھا تے اس دے بدن دے اوپر ذرا اپنی کاری ضرب لگا، یہ اپنے جسم دی قوت دے نال لگا۔ تے بلال حبشی جڑے ساتھ تے حبشی سی، طاقت بھی اچھی سی، آپ فرماندے نے کہ میں اٹھیا جا کے تازیانہ پکڑیا تے عمار بن یاسر نے نا میرے کان دے نزدیک منہ کر کے آکھیا بلال میرا ایمان ظاہر ہو چکیا، تیرا ایمان پوشیدہ ہے تے تو مینوں 2-4 تازیانے لگا لے، اے نہ سوچ کے مسلمان بھائی نو مارنے ہیں، ایتھے ضرورت ہے کہ تو اپنا ایمان پوشیدہ رکھیں، کیونکہ کسے مقام تے جا کے ایمان دی پوشیدگی کرنا حکمت عملی کہلاندی۔ مثال دیندا چلا، شریعت دا مسئلہ ہے کہ مسلمان دے ایتھے کوئی تلوار رکھ کے آکھے نا، ایتھے تلوار رکھ کے مسلمان دے کوئی آکھے کہ کلمے دا انکار کر دے تے شریعت اسلامیہ کہندی ہے کہ جان بچانا فرض ہے تے انکار کرنا واجب ہے، اوتھے جا کے تو انکار کر لے، اوتھے جا کے تو انکار کر لے، لیکن اپنی جان بچا جا، جان دے معاملے چ کوئی کسے قسم دا نہیں۔ سیم اے والی مشورہ حضرت بلال نو حضرت عمار بن یاسر نے دیتا، آکھیا یار بلال اپنا ایمان ذرا پوشیدہ رکھ۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نا ٹھیک ہے، آپ نا 2-4 قدم پیچھے ہوئے، تازیانہ ذرا درست کیتا، پھر تازیانے انہوں سمیٹیا۔ ادھر امیہ بن خلف بلند آواز سے کہندا ہے بلال مارتا کیوں نہیں؟ حضرت بلال نے تازیانہ پکڑیا، او پھینکیا، فرمایا کہ جس نبی دا کلمہ اے پڑھ رہا نا، جس وجہ تو اے تازیانے کھا رہا، لو بلال بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال نے عیاں کر دیتا، حقیقت کھول کے رکھ دیتی، فرمایا میں بھی اس سے نبی دا غلام ہوں۔ آئے کوئی چلائے تازیانہ، کوئی اپنے زور بازو نو آزمائے، میرا جسم موجود ہے، میں حاضر ہوں یار۔ تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، نظر جن کی خدا پر ہو۔ وہ دیکھو نا جنہ دے ہر لہجے دے اندر، قول دے اندر، فعل دے اندر، توڑ دے اندر، اتوار دے اندر، ہر مرحلے تے کائنات دے خدا دی ذات رچ بس جائے، پھر وہ بندیاں کو ڈر دے نہیں۔ حضرت بلال نے برملا کہہ دیتا، فرمایا نا میں کلمے دا انکار نہیں کر سکتا، میں بھی کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ ہن امیہ بن خلف نے مارنا شروع کر دیتا، دن بھی مارنا، رات بھی مارنا، بڑا مشکل والا مرحلہ ہے۔ آپ دے باپ دا انتقال ہو چکی ہے، مائیں 2 بہناں نے، ایک بھائی ہے، سارے ہی غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب بلال کلمہ پڑھ چکے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مارنا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ جس وقت اس نے مارنا شروع کرنا نا، میں خاموش ہونا تے جدو شدت دے نال مارنا، زیادہ مارنا تے انسان دے جسم تاب نہ لیا کے کدی کدی آ کرتا نا۔ جناب بلال فرماندے میں آہد دے نعرے لگاندا سی، وہ جتنی شدت دے نال تازیانہ لگاندا سی، میں اتنی شدت دے نال آہد دا نعرہ لگاندا سی، وہ بڑی تکلیف اندر چلا جاندا سی۔ بلال حبشی فرماندے نا میرے بدن دے اوپر 4 چکیاں انہاں دے پوڑ لیا کے رکھ دیتے جاندے، گرم ریت تے لٹا دیتا جاندا، لیکن میں اپنے نبی دا کلمہ جپتا رہندا، پڑھدا رہندا۔ تینوں مینوں کی یا کلمے دی لوڑ؟ اسی سمجھنے کہ کلمہ بہت سوکھا ہے، اکھ کھولی سجے کان چ بھی اللہ اکبر، کھبے چ بھی اللہ اکبر، تینوں مینوں کلمے دی اہمیت دا کتھوں پتہ چلنا ہے؟ اگر کلمے دی قدر و قیمت پوچھنی ہے تے حبشہ دے بلال کو جا کے پوچھ یار۔ بلال حبشی فرماندے نا بڑی مشقت والا مرحلہ، لیکن میں قائم رہا۔ فرماندے نا کہ ایک دن ایک کافر نے آ کے مینوں کہا کہ تیرا رب قادر ہے؟ میں کہا ہاں میرا رب قادر ہے۔ تے فرمایا کہ پھر وہ چاہے
تے اپنے محبوب دے غلام نو آزاد کروا سکدا نا، تے پھر تیرا محبوب اپنے رب اگے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تیری آزادی دی دعا کیوں نہیں کرتا؟ جناب بلال حبشی فرماندے محبوب بھی سچا ہے، رب بھی قادر ہے، دعا کر بھی سکتے نا، رب قبول کر بھی سکتا ہے، لیکن جدو اسی بازار کوئی چیز خریدن واسطے جائیے، بالخصوص کوئی کچا مٹی دا برتن، تے اسی نو ٹھوک کے بجا کے چیک کرنے ہیں کتے کچا تے نہیں آ گیا۔ فرمایا میرا محبوب بھی میرا امتحان لے رہا کہ بلال کتے بازار عشق چے کچا تے نہیں آ گیا، تے میں اس امتحان دے وچ استقامت دا مظاہرہ کرنی ہاں کہ یا رسول اللہ بدن کٹ سکتا ہے، جسم لٹ سکتا ہے، بلال مر سکتا ہے، لیکن اس زبان تو کدی بھی کلمہ روک نہیں سکتا۔ یہ بلال حبشی دا ایمان سی ہے، مجھے بھی حکم آسان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال اس چیز تے کامل ہو گئے، استقامت دا پہاڑ بن گئے۔ فرمایا آئے کوئی آ کے زور لگائے، حضرت بلال حبشی ڈٹ گئے۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے خواہش دا اظہار کیتا، فرمایا میرا جی چاہتا کہ میں اپنے غلام بلال نو آزاد کروا لاں۔ ایتھے آ کے ایک مسئلہ مینوں یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہوئے تو میں سمجھاندا چلا، میرا خیال ہے بڑی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ نا مینا مار دینا کہندے جی کہ اسلام دے اندر غلاماں دا جڑا تصور سی، لونڈیاں دا غلاماں دا ایک ظلم سی، اسلام نو چاہیدا سی کہ انو ختم کر دیندا، اسلام نے اج تک اس نو ختم نہیں کیتا۔ یہ واقعتاً قرآنی آیات تو ثابت ہے کہ اسلام دے اندر لونڈیاں دا غلاماں دا تسلسل ہے سی، تے اج بھی اس دے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اج تانوں غلام لونڈیاں نظر نہیں آ رہے، لیکن پابندی نہیں۔ انو صراحتاً ختم کیوں نہیں کیتا؟ جس طرح مثال دیندا چلا، شراب حلال سی، بڑے بڑے لوگ پیندے رہے، بلکہ کچھ صحابہ پی کے نماز پڑھ گئے، پھر 3 مرحلیاں چ جا کے اس نو ممانت دے درجے تے فائز کیتا گیا۔ پہلا مرحلہ کی سی؟ مومنو شراب پی کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ پھر دوسرا مرحلہ کی سی کہ شراب پی کر اپنی عبادت گاہوں کے قریب نہ آیا کرو، یہ تمہارے ہوش و حواس کو زائل کرتی ہے۔ ہن تیسرا کی؟ مومنو شراب کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ تمام مفسرین با اختلاف لفظ، انہاں دے لفظ ہو سکتے مفہوم یہ ہی بنے گا، یہ سارے متفق نے کہ پہلیاں 2 آیتاں کی نے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تیسری آیت ناسخ ہے۔ جڑی ناسخ ہوندی ہے وہ تے عمل کیتا جاندا ہے، جڑی چیز منسوخ ہو چکی ہوئے وہ حکم ختم ہو چکیا ہوندا ہے، لیکن وہ حصہ قرآن نہیں ہے۔ اگر کوئی انہاں آیتاں نو نہیں پڑھدا یا منکر ہو جاندا ہے کہ میں انہاں آیتاں نو نہیں ماندا، کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا آیتاں ضروری بھی ہے نا، لیکن ہے بھی منسوخ۔ تے یہ جڑا غلام لونڈی دا تسلسل سی، اس نو اسلام نے ختم نہیں کیتا۔ اسلام دی اندر جڑی لونڈی آندی رہی ہے، یہ کتوں آندی رہی ہے؟ سب تو پہلا یہ مسئلہ سمجھنا کہ لونڈی کتوں آندی رہی ہے۔ وہ جڑی لونڈی آندی رہی ہے نا، جدو جنگ ہوندی رہی ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے دے نال جنگ کرنے واسطے جاندا رہیا، تے جڑا قبیلہ غالب آ جاندا سی، جڑا مغلوب ہو جاندا سی، اودے سارے مرد پکڑ کے غلام بنا لیندا سی، عورتاں تے بچیاں جوان پکڑ کے لونڈیاں بنا لیندا سی، سزا دے طور تے کہ سزا دیتی جاندی سی کہ ساری زندگی عبرت دا نشان بنے رہن، سر اٹھا نہ سکن۔ تسی سوال کر سکتے ہو کہ اسلام نے بھی عام لوگاں والا اے والا تسلسل کیوں قائم کیتا؟ کوئی کردا سی تے کرے، اسلام نے کیوں کیتا؟ اسلام نے اس وجہ نال یار کیتا، اگر اس وقت اسلام اے والا قدم نہ اٹھاندا، کسے قبیلے دے نال جنگ ہوندی، قبیلہ ہار جاندا، اسلام غالب آ جاندا، وہ کہندے جی ٹھیک ہے معاف کر دیو، اسلام معاف کر کے چلا جاندا، وہ دوبارہ تلوارہ تیز کر کے آ جاندے، جتھے 8 بندے تیرے پہلا شہید ہوئے سی 16 دوبارہ ہو جاندے۔ اس نقصان کو بچن واسطے اسلام نے یہ والا انتہائی قدم اٹھایا کہ جس قبیلے تے غلبہ پا لو انہاں نو غلام بنا لو۔ پہلی کی شرط ہے انہاں نو آکھو فدیہ دو، ایک مقدار مقرر کر دیتی جاندی سی کہ 6000 دینار دو تے آزادی لے جاؤ، فدیہ دو۔ دوسرا ایسی جڑے فدیہ نہیں دے سکتے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو ساڑے بچیاں نو پڑھا دے، جتنے بچے وہ ذمے لگائے جان اتنیاں نو تعلیم سکھا دے تے پھر آزاد ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا بھی نہیں، وہ 2-4 سال ساڑی کوئی ایسا کم کر دے جیڑا وہ نال معاہدہ تن ہووے
پھر وہ آزاد ہے. لیکن اگر کوئی نہ ساریاں شرائط پورا نہیں اتر سکتا پھر وہ زندگی بھر واسطے غلام ہے. وہ بچے بھی غلام نے, وہ بچیاں بھی غلام نے. یہ تسلسل اس طرح چلیا سی. پھر وہ جڑی غلام لونڈی آندی رہی ہے, لونڈی وہ دے نال نکاح تو بغیر ہم بستری دی بھی اجازت ہے سی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے جڑا اج دے جمعے چ تسی لے کے جاؤ گے. وہ جڑی لونڈی آندی رہی ہے بن نکاح تو دے نال ہم بستری بھی جائز سی. وہ لونڈی سی, انہوں وتی کیا جائے گا, ہم بستری نہیں وتی, وتی اس دے نال کیتی جاندی سی. وہ کی حساب وہ اس وجہ دے نال کہ اسلام چاہتا سی کہ انہوں جذب کیتا جائے, اپنے اندر جذب کیتا جائے. وہ جس وقت تیرے نال ہم بستری والا معاملہ بندہ سی, اگر خدا نہ خواستہ تو ہم بستری نہیں کرتا, تو اس نو بازار کسے کوٹھے تے بٹھا دیندا, 2-4 مرد آندے سارے شہوت اپنی پوری کر کے چلا جاندے, پھر تے تو ظالم سی. اسلام نے اس ظلم نو ختم کرنے واسطے تیری جڑی چاہ سی اس نو بھی پورا کیتا, لونڈی دی جڑی طلب سی اس نو بھی پورا کیتا. وہ تیرے گھر دے اندر ہے, تو دے کھانے پینے دا نانو نفقے دا مکمل خیال رکھے گا. ایک الگ مرحلہ ہے, اگر اس دے وچوں تیرے سلب دے وچوں تے او دے بطن دے وچوں کوئی بچہ پیدا ہو جاندا, ہن کی حکم ہوئے گا. ہن ذرا مسئلہ سمجھنا, میں ذرا گہرائی چ جا رہا ہے, فقہی مسئلہ ہے. وہ جڑا بچہ پیدا ہو گیا نا, وہ بچہ تے چلو تیرا بچہ کہلائے گا. ہن یہ جڑی ہے ام الولد تیرے بچے دی ماں بن گئی ہے. یہ تیری عام اس زوجہ دے مقابل تے نہیں آ سکتی جڑی نکاح کر کے آئی دی, او دے مقابل تے نہیں آ سکتی. لیکن یہ ام الولد عام لونڈی تو تھوڑی تاں آ گئی ہے. سب تو نیچے لونڈی, پھر ام الولد, تے پھر اس تو اوپر جا کے تیری زوجہ. انہیں ام الولد تے آ گئی ہے, کل نو تیرا انتقال ہو جائے گا, یہ آزاد ہے. لیکن اگر اس تے ہاں اولاد نہ ہوندی, کل نو تیرا انتقال ہو جاندا, تے پھر جس طرح تیری بقیہ وراثت تیری نسل چ تقسیم ہونی سی, لونڈیاں بھی اونجی تقسیم ہونیاں سی. لیکن اسلام نے انہوں جذب کیتا اپنے اندر. اسلام نے بڑی عزت دے نال, کچھ لوگ کہندے ظلم سی. میں کہنا یار سوچو تے صحیح, اگر اسلام ایسا نہ کرتا, جنگ تو بعد 60 عورتاں قیدی بن کے آ گئیاں, باندی بنا کے اسلام نے انہوں جذب کیتا, اگر نہ کرتا انہوں نے کہندا ٹھیک ہے جی نکل جاؤ تسی آزاد ہو. او دا بھائی قتل ہو چکیا ہوندا, او دا باپ قتل ہو چکیا ہوندا, بیٹا قتل ہو چکیا ہوندا, تے دسو تے صحیح کہ او دے تے کتنا ظلم کیتا جاندا. جس گھر چ جاندی ہو سکتا لوگ ویسے ہی اس دی عزت نو نیلام کرنا شروع کر دیندے, ہاتھ ڈال دے, کیونکہ کوئی محافظ جو پیچھے نہیں ہے. اسلام نے انہوں سپورٹ کیتی ہے. اسلام نے کہا نہ تو بے سہارا نہیں, آ گئیاں. ہاں ایک اور طریقہ ایسی کہ تسی اس نو آزاد کرو, آزاد کر کے چاہے تو خود نکاح کر لو یا کسے نال نکاح کرا دو. یہ بہت بڑا درجہ سی. اسلام نے جڑا لونڈی تے اے غلام دا کنسیپٹ سی نو جذب کس طرح کیتا, فرمایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, غلام آزاد کر. تو قسم توڑ بیٹھا ہے, چکی قسم توڑ بیٹھا, غلام آزاد کر. آج کل کی ہے, میں قسم اٹھائی ہے, میں توڑ بیٹھا ہے, حکم شریعت کی ہے کہ میں 3 دن روزے رکھاں گا, لیکن ادو کی سی غلام آزاد کر. یعنی وہ جڑا غلامی دا تسلسل سی, اسلام نے انہوں جذب کیتا. ایک ہے زبردستی جانا کسی دے علاقے چ جا کے انہوں گھیرا ڈال کے پکڑ کے لے آنا, زنجیراں چ جکڑ دینا, غلام بنا لینا, اے سراسر زیادتی. اس دی اسلام اندر اجازت نہیں. لیکن جڑا میں معاملہ دس رہا کہ جنگ دے دوران جڑیاں جنگی عورتاں آئیاں ہون, جس طرح قبیلہ بنو حوازن دے نال جدو جنگ ہوئی, وہ عورتاں قیدی بن کے آئیاں. ہونا عورتاں دے وچ ایک ایسی خاتون آئی جس نے آ کے بیٹھے بیٹھے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں مسلمانہ دی نبی دے نال ملنا چاہنی ہوں, جدا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے بی بی دی سادہ جی وضاقتہ ویکھی, دی بولی ٹھولی دیکھی, میں بڑا حیران ہویا کہ یار مطمئن بڑی کہہ رہی ہے کہ میں ملنا چاہنی ہوں. رسول پاک نال ملاقات کروا دیتی گئی. جدو حضور دے سامنے جا کے وہ کھڑی ہوئی نا, تے سرکار تیزی نال اٹھے, فرمایا میری بہن شیمہ آئی ہے. وہ حلیمہ سعدیہ دی بیٹی تے حضور دی دودھ دی بہن, وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. قبیلہ بنو حوازن چ شادی ہو گئی سی, اس قبیلے دی مسلمانہ دے نال جنگ ہوئی, بڑی مشکل دے نال مسلمانہ نو غلبہ نصیب ہویا.
اس قبیلے دے اندروں وہ جڑے غلام آئے سی انہاں دے وچوں ایک لونڈی حضرت شیمہ بن کے آئیاں. ہن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھایا، تحائف دا انبار لگا دیتا. سرکار نے فرمایا بہنا کی چاہنی ہے؟ اگر تیری طلب ہے کہ مدینے چ مکان بنا دیتا جائے تو میں بنوا دینا ہے. اگر تو چاہنی ہے واپس جانا تو واپس چلی جا. اگر کوئی اور خواہش ہے تو میں پوری کرنے نو تیار ہاں. حضرت ابوبکر فرماندے ہر مقام تے حضور مشورہ فرماندے رہے نا. اے مقام ایسا سی اتنے سرکار نے مشورہ نہیں کیتا. شیخ محقق نو پڑھ کے دیکھو، آپ فرماتے اتنے مشورہ ہی نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا کی چاہنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں واپس جانا چاہنی ہوں. میں چاہنی ہوں میرے قبیلے دے جتنے لوگ پکڑے گئے نا سارے نو چھوڑ دیتا جائے. سرکار نے سارے نو چھوڑیا. حضور نے تحائف بھی دیتے، سواریاں بھی دیتیاں، رخصت بھی کرنے واسطے گئے. جدو قبیلہ چل گیا نا واپس چلا گیا تو کسے صحابی نے بات کی کہ یار پہلا ہی بڑی مشکل دے نال غلبہ حاصل کیتا سی، سرکار نو اتنی آسانی نال چھوڑنا نہیں سی چاہیے. حضور نے منٹ نہیں لگایا تو چھوڑ چھڈیا. رسول پاک نے نا اپنے سارے صحابہ نو طلب کیتا، فرمایا صحابہ نبی دے عمل تے کسے نو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اعتراض نہیں ہے کہ کھٹکا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دی تدبیر بہتر ہے انسانی خیالات تو. تھوڑا ٹائم گزریا اور سارا قبیلہ واپس آیا. آ کے رسول پاک دے ہاتھ رکھیا، کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام چ آ گیا. حضور نے فرمایا دسو تے صحیح کہ غلامی والی زندگی انہاں واسطے بہتر سی کہ یا اسلام دے اندر آزادی والی زندگی بہتر ہے؟ اسلام نے بڑے حوصلے دا مظاہرہ کیتا. مت کوئی سمجھے کہ اسلام ہر کسی نو یہ پیچھے جی ایک معاملہ ایسا دا پیش آیا کہ یورپ چ کچھ لوگ آئے، انہوں نے سعود افریقہ دے ساحلاں تے بسنے والے قبائلی لوگاں نو اکٹھیاں کیتا، جہازاں چ بھریا، یورپ تے قید خانیاں چ جا کے ڈال دیتا. جاپان دی اندر بھی ایسا ہویا کہ کچھ قیدی لیا کے جاپان دی اندر بھی ڈال دیتے گئے. جڑے ظلم و ستم ہونا تے ڈائے گئے. اسلام نے تے کدی ایسا کیتا ہی نہیں. اسلام کہندا جیسا لباس مالک پہنے ویسا اپنے غلام نو پہنائے، جیسا خود کھانا کھائے ویسے اپنے غلام نو کھلائے. تے قدم قدم تے غلام معاف کرنے دی ترغیب اسلام نے دلائی. جاپان والے تے یورپ والے اج تک قیدی لے کے کیوں بیٹھے دے نا آزاد کیوں نہیں کرتے؟ کدی تحقیق کر کے دیکھ لینا، میری بات تے نہ رہنا. وہ صرف اس وجہ نال آزاد نہیں کرتے جدو کوئی نئی میڈیسن بندی ہے نا، کوئی نیا ٹیکہ بندا تو پہلا اس نو لگاندے نا، چیک کردے نا. وہ پیچھے جی ایک ایسی میڈیسن انہوں نے تیار کی تھی کہ جڑی دفع نیند کردی سی، نیند نو دور کردی سی. انہوں نے ایک قیدی نو کھلائی، وہ ایک ہفتہ سو نہیں سکیا، اکھاں پتھرا گئیاں، تکلیف دی حالت چ مر گیا. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے لکھ لیا جی کہ یہ میڈیسن ایک ہفتے تک اثر کر دی ہے، لہٰذا اس نو تیار کیتا جائے. یعنی وہ اپنے پریکٹیکل دی خاطر انسانی جاناں نو فالودے دی طرح مسل کے رکھ دیندے نا. تے وہ پھر بھی بری ذمہ تے یقین کرو اسلام نو پھر بھی دوشی بنا کے کھڑا کر دیتا جاندہ ہے. جی اسلام ہے ظلم کر دیا. اسلام میں کہنا اسلام دے اندر کوئی غلام آوے، اسلام وقت دا مؤذن بنا کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے نام اس نو بلال دا عطا کر دے. یہ شان ہے اسلام دی یار. اس تو بڑا میں کی فلسفہ دے سکنا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے پہلے بڑے مؤذن ہیں. میں بات کیتی سی کہ کچھ لوگ سمجھ دینا کہ صرف اسلام دے اندر ایک مؤذن ہے. نہیں، جڑے معروف مؤذن سی وہ 3 سی. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا ذکر جنہاں لوگاں نے مینوں پرانا سندے چلے آ رہے نا وہ اچھی طرح جان دینا، لیکن میں پھر بھی جمعۃ المبارک دی بساست دے نال تانوں سنانا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا جس وقت غزوہ تبوک کر کے واپس آ رہے سن تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام دے اوپر دیکھا کہ ذرا مقام اچھا آیا، لیکن سرکار نے رکنے دا ارادہ نہ بنایا. صحابہ نے اصرار کیتا یا رسول اللہ جگہ بڑی اچھی ہے، قیام ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا اگر اسی قافلے نو اتھے روک لیا نا تے تسی سارے پہلے ہی بڑی تھکاوٹ دا شکار ہو، تسی سو جانا تے نماز فجر دا وقت گزر جانا ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ کسی ایک دی ڈیوٹی لگا دیو. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر، فجر دے وقت تانوں بیدار کرنا مجھ بلال دی ڈیوٹی. حضرت بلال نو اپنی ذات تے اعتماد بڑا سی کہ میں وقت تے اٹھ سکنا. رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بلال نے اپنی سواری تے بیٹھے رہے، سواری بیٹھ گئی زمین تے، آپ سواری تے بیٹھے رہے. وہ جڑا کجاوا ہوندا اس تے اوپر بیٹھے رہے، اترے نہیں کہ اگر اتر گیا تے کیتے میرا جی نہ چاہے کہ میں لیٹ جاواں، اگر لیٹ گیا تے نیند دا غلبہ ہو گیا تے بقیہ لوگاں نو کون اٹھائے گا. آپ اپنی سواری دے کجاوے تے بیٹھے رہے.
اتنے ہی بیٹھے بیٹھے نا آپ نے ساری رات جاگ کے گزار دیتی. جدو وقت فجر ہویا نا تے اللہ رب العزت دی حکمت دے تحت نیند دا غلبہ طاری ہو گیا. جناب بلال تے نیند اتنی غالب ہوئی کہ آپ سو گئے. ادھر سورج چمکیا، کرنا گرم گرم آ کے چہریاں تے پیاں. حضور نے اٹھ کے فرمایا بلال کتے ہے؟ حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے. فرمایا تو تے ڈیوٹی اٹھا رہا سی کہ تو اٹھائیں گا، اٹھایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نیند دا غلبہ ہو گیا، بشر ہون دے ناتے، انسان ہون دے ناتے میں مجبور ہو کے سو گیا، نہیں سمجھ آئی. رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے وضو کر، اذان پڑھ، سارے صحابہ وضو کرو. سرکار نے چمکتے سورج کے اندر فجر دی جماعت کروائی تے صحابہ نے پڑھی. کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ یہ ادا ہے کہ قضا ہے؟ کیوں نہیں سوال کیتا کہ رسول پاک مختار کل نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے عطا کیتا دا اختیار. واللہ یوتی وانا قاسم، فرمایا کہ رب ہووے جڑا عطا کرتا ہے، میں محمد ہوواں جڑا قاسم بانٹنا ہے. رسول پاک نے بانٹیا. حضور نے نماز پڑھائی، اگے نو چال پہ. ہن جدو اگلی منزل تے قیام ہویا نا، اے صاحب اسد الغابہ نے بات لکھی، یہ عربی دی کتاب ہے. اس مقام تے جا کے نا جس وقت قیام ہویا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فرماندے نا حضرت بلال حبشی نو نا رسول پاک نے اشارہ کیتا کہ بلال عصر دا ٹائم ہو رہا، آسان پڑھ. حضرت بلال نے کنا چ انگلیاں ٹھونسیاں، بلند ٹیلے تے کھڑے ہوئے، آسان پڑھنا شروع ہو گئے. تو چرواہے لوگ اپنے ریوڑ لے کے آئے دے سی، گاواں بینسا بکریاں اونٹ وغیرہ چرا رہے سی. سارے جواناں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ یہ کی کر رہے ہیں. وہ بچے بھی آئے دے سی، انہوں نے بھی کنا چ انگلیاں ٹھونسیاں تے جلدی دے نال جناب بلال دی نقل اتارنا شروع کر دیتی. انہاں چ ایک بچہ ایسا سی کہ جس نے کنا چ انگلیاں ٹھونسیاں تے لہن دے نال زور لگا کے جدو آسان دیتی نا تے رسول پاک جھوم اٹھے. سرکار نے فرمایا کہ اے کون لوگ نہ جڑے میرے بلال دی نقل اتار لینا؟ یا رسول اللہ بچے نہ. سرکار نے فرمایا پکڑ کے لے کے آؤ. ہن پکڑن واسطے مولا علی شیر خدا نو بھیجیا، اس عمر نو بھیجیا جدا حیبت اتنا ہے کہ شیطان ڈر کے بھاگ جائے. فرمایا عمر تو جا. حضرت عمر گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گئے. فرمایا بچیاں نے بڑے بھاگنے کی کوشش کی، اسی پکڑ کے لیا کے حضور دے سامنے کھڑا کر دیتا. سرکار نے فرمایا کون نقل اتار رہا سی؟ وہ بچے سی نا، سرے تو مکر ہی گیا سی، نہیں اتاری نقل. سانو نہیں پتا کون اتار رہا سی. میں کدی کدی نا لاڈ نال مان نال، میں خود ایک مدرس ہاں، میرے کو تدریس والے بچے پڑھتے نا، میں بات سنانا ہونا، میں کہنا ہونا پترو بچے دی فطرت ہوندی ہے کہ مکر جانا. یہ نہیں خیال کرتا کہ کس جگہ تے کھڑا، کس مقام تے کھڑا، بس مکر جاندا ہے. میں کہا کہ ساڈے جامعات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا شور رات نو پیا جاندہ ہے، پورا مکہ چل پیندا ہے. تے جدو استاد آ کے ایک دفعہ بٹن دباندے ہیں نا تے کوئی اتھے لیٹیا ہوندا، کوئی اتھے لیٹیا ہوندا. کسی ایک نو ہلا کے پوچھتے نا کون شور کر رہا سی، اکھاں ملدا ملدا کہندا استاد جی مینوں نہیں پتا. یعنی سرے تو مکر جاندے نے. میں کہا سیم ہے والی سچویشن اس حدیث تو واضح ہو جاندی ہے کہ رسول پاک نے سوال کیتا کہ کون نقل اتار رہا سی؟ بچے سی مکر گئے. حضور نے فرمایا کہ وہ جملے تے یاد ہون گے نا؟ نہیں سانو سارے جملے نہیں. سرکار نے فرمایا میں جملے بولنا تے ایک ایک بچہ وہ جملے دہراندا جائے. حضور جملے بول دینا آسان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یکے بعد دیگر کئی بچے بول دے گے. حضرت ابو معذورہ فرماندے ہیں انہاں بچیاں چ میں بھی کھلوتا دا سی. سرکار فرماندے تو بھی نہیں چلا جا. فرماندے جدو 5ویں 6 نمبر تے میری واری آئی نا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پڑھنا. تے آپ فرماندے میں کنا چ انگلیاں ٹھونسیاں، 14 سال دی میری عمر. فرماندے میں کانا چ انگلاں ٹھونسیاں تے پورا زور لگا کے اللہ اکبر تے اللہ اکبر پڑھیا. تے فرماتے سرکار جھوم اٹھے. حضور نے پوری اذان سنی. سرکار نے پھر آکھیا پھر سنا، پھر آکھیا پھر سنا. فرماتے حضور اٹھے تے سرکار نے نا اس طرح اپنا ہاتھ پھیلایا، وہ ہاتھ جنہوں قرآن ید اللہ کہندا ہے، پھیلا کے میرے سر تے رکھیا. فرمایا کہ یار تیرا کی نام ہے؟ میں کہا ابو معذورہ. سرکار نے فرمایا کہ انتا مؤذن، تو مؤذن نہیں بن جاندا. یا رسول اللہ کتھے؟ فرمایا فی المکہ، بلال مدینے اذان پڑھتا ہے، تو مکے جا کے پڑھ. حضرت ابو معذورہ فرماندے میں کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر. فرماندے بس سرکار دا دستے شفقت سر تے آیا، سینے چ ایمان اتر گیا.
تے میں مکے آ کے 40 سال کعبے دے سین چ کھلو کے اذان پڑھتا رہا. یہ دوسرا مؤذن ہے اسلام دا. ایک تیسرے مؤذن بھی ہے نا, کدی موقع ملیا نا تو انشاءاللہ روشنی ڈالاں گا. وہ جڑے تیسرے مؤذن نا وہ اکھاں تو ذرا بینائی تو محروم نا, دیکھ نہیں سکتے. نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم. چلو وضاحت کاری دینا 2-4 منٹ دی کوئی بات نہیں. حضور علیہ السلام نے انہوں قائم مقائم مؤذن بنایا. یعنی جڑا موجودہ مؤذن موجود نہ ہوئے کتے گیا ہوئے تو آ کے اذان پڑھ دینی. یہ قائم مقائم مؤذن, جس طرح اسی نائب امام کہنے ہیں, نائب خطیب کہنے ہیں, یہ والا سین سی. حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم نو قائم مقائم مؤذن بنایا. تے جڑیاں فجر دیاں آساناں ہوندیاں سی وہ ایک دی بجائے 2 آساناں پڑھیاں جاندیاں سی. یہ مسئلہ تسی پہلی باری سنو گے. اوائل اسلام دے اندر حضور دی حیاتی دے اندر فجر دی ایک اذان نہیں 2 آساناں پڑھیاں جاندیاں سی. حیران ہو جاؤ گے کس طرح دی بات کر گے نا علامہ صاحب, جا کے تحقیق کرنا. مینوں ایک صاحب لگی آ کے کہن جی کہ میں انج کر کے نماز تاں پڑھنا کہ حضور نے انج کر کے پڑھی, حدیث تو پتہ لگدا. میں کہ بالکل پتہ لگدا. کہندا تسی کیوں نہیں کردے؟ میں کہ کیونکہ ایدہ حکم منسوخ ہو چکیا. حدیث جو پتہ لگدا ہے کہ سرکار نے اوائل اسلام چ پڑھی تے آخر دے وچ حضور اے رفع یدین کیتے تو بغیر بھی پڑھ لیندے سی. تے تیرے نزدیک ایک ہی ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ ہے, سنت کریمہ ہے, کی بنے گا؟ کہندا جی کہ میرے نزدیک تے واجب ہے. میں کہا واجب تیرے نزدیک بھی نہیں ہے, جا کے اپنے مکاتب فکر نو پڑھ کے دیکھ, صرف سنت ہے تیرے مکاتب فکر دے نزدیک, پتہ ہی نہیں تینوں. کہندا جی نہیں میں واجب مننا. میں کہا ٹھیک ہے تو مان لا واجب. کہندا پھر تسی بھی کرو. میں کہا یار بات ہے کہ یاد رکھ, ہر ایسا عمل جڑا حضور نے کیتا ہوئے امتی ادھے تے منو ان عمل نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دین لگا. میں کہا حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک تشت پیش کیتا گیا, بڑا تھال. حدیث دے لفظ نے جامع ترمذی دے اندر. رسول پاک نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تے سیلی شلوار سی. حضور نے انج کھول کے دیکھی ممبر تے بیٹھے بیٹھے. سرکار نے بڑا پسند فرمایا. حضور نے فرمایا بڑا اچھا پڑھتا ہے یار, یہ انسان نو برہنا نہیں ہون دیندی, سونا لباس ہے. لیکن سرکار نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی شلوار نہیں پہنی, تیبت باندھیا. تے تیری اگر اے سوچ نو ملحوظ خاطر رکھاں, تیری منطق نو ملحوظ خاطر رکھاں, تے پھر تو شلوار تے پینٹ پا کے کیوں گھومنا پیا ہے؟ پھر تو بھی ساری زندگی تہمت پا کے جانا سر شادیاں دے اوپر بھی تے براتاں دے اوپر بھی, سمجھ آئے تینوں بھی. وہ ایک وقت سی یار, اس وقت ماحول دی مطابقت ہے سی, لیکن آج نہیں ہے. بہرحال یہ جڑا تہبند باندھنا ہے سنت رسول ہے. شلوار حضور نے پسند ضرور کیتی لیکن حضور نے پہنی نہیں, تے حضور نے منع بھی نہیں کیتا. ایسے طرح ہی حضور نے یہ والا عمل کیتا, سرکار نے فرض نہیں کیتا, واجب نہیں آکھیا. میں کہ اسی طرح ہی جدو سرکار نے چھوڑ دیتا سی وہ والی حدیث نو لے کے چلنے کہ ٹھیک ہے دا حکم جڑا منسوخ ہو چکے ہے, اسی اس کے اوپر قائم ہے. کہ انس بن مالک سرکار دی 10 سال خدمت کرنے والا غلام کہہ رہا کہ میں حضور نو قریب تو دیکھیا کہ سرکار نے آخری وقت دی اندر رفع یدین نو ترک کر دیتا سی. میں کہا اسی جم گئے, اسی کہنے ٹھیک ہے جی ساڑھے نزدیک ترک ہو چکے, تیرے نزدیک نہیں تے جا موجاں کر. اگر آ کے بحث کریں گا تو پھر تہمت پا کے آئیں, پینٹ اتار کے آئیں, شلوار اتار کے آئیں, پھر سانو بھی سمجھ آئے. سرکار علیہ السلام تے ہر وضو دے نال مسواک کر دے رہے نا, تو کتنی کر رہے ہیں؟ حضور نے تے زندگی بار کدی سکوٹر تے سفر نہیں کیتا, حضور گھوڑے تے سفر کرتے رہے, تو زندگی چ کتنی دفعہ گھوڑے تے سفر کیتا؟ سرکار نے کدی گن نہیں چلائی, سرکار نے ہمیشہ جہاد تلوار دے نال کیتا. تے کی مراد لئیے کہ فوجیاں دا جہاد حرام ہے؟ کی مراد لئیے؟ تیری سوچ تو کی مراد لئیے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ فرماتے ہیں میں قائم مقائم مؤذن سی. فجر دیاں 2 اذاناں ہوندیاں رہیاں, ایک اذان بہت جلدی بلال حبشی پڑھ دے رہے ہیں, آدھی رات دے وقت انہوں نے پڑھ دینی. وہ اس وجہ دے نال پڑھتے رہے ہیں کہ جڑے لوگ رات نو عبادت دے اندر مصروف ہوندے رہے انہاں واسطے پیغام ہوندا رہا ہے کہ رات دا ایک پہر گزر چکیا ہے, لہٰذا اپنیاں عبادتاں سمیٹو تے اپنے جسم نو آرام دینے واسطے لیٹ جاؤ. تے او لوگ کہ جڑے لیٹے ہوندے سی انہاں واسطے پیغام ہوندا رہا ہے کہ نیند دا وقت ختم ہو گیا, لہٰذا اٹھو تیاری کرو فجر دی, کوئی تہجد دے بھی 2-4 نفل پڑھ لو. تے پھر او جدو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نو دوبارہ اشارہ کیتا جاندہ رہا کہ جاؤ جا کے اذان پڑھو, او وقت فجر دے اندر اذان پڑھ دے رہے. انہاں دی اذان تو بعد نماز فجر کھڑی ہو جاندی رہی ہے. تے اس اذان نو ملحوظ خاطر رکھ کے کچھ لوگ
ایک مسئلہ اخذ کرتے نا، جس طرح محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد نے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جڑے لوگ تہجد دی اذان پڑھتے ہیں وہ سنت بلالی زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، استدلال ہے، اسی انہوں دا احترام کرنے ہیں. اج اگر کوئی بابا پڑھ دیندا اذان تہجد تے کچھ لوگ کہندے دیکھو شرک ہو رہی ہے، تو کس طرح کہہ سکنا پھر بلال بھی شرک کر کے گیا؟ یا پورا علم پڑھ کے آ تے آدھا پڑھ کے نہ تے مینوں بھی تے آپے بھی آزمائش اندر مبتلا نہ ہو. اج دا پیغام محبت صرف اتنا ہی ہے کہ اسی مؤذن رسولاں تے گفتگو کیتی ہے. اللہ رب العزت تمامی مسلمان جواناں نو، بوڑھیاں نو، بچیاں نو آسان پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنتا ادا